زرمینہ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ نیکی کی حقیقت کچھ اس کی تفصیلات بیان فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کے میننگز بھلائی، خوبی، عمدگی، کار خیر اور احسان کے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو کاؤنٹلیس نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار انعامات عطا فرمائے ہیں، بے شمار نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ انسان اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور آپس میں بھی خیر اور بھلائی کے معاملات کو اختیار کیے رکھے، کیونکہ اللہ پاک ہر لمحہ ہمیں وہ حسین مواقع میسر فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے جب ہم نیکیوں سے اور اپنی اچھی نعمتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے اس سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو نیکی ایز بھی نو کہ ہمارا جو خالص عمل، ہمارے اعمال صالحہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم کرتے ہیں، ان کو نیکی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں دو ٹائپس ہے زینب، ایک وہ جس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، اور دوسرے وہ جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، یعنی جو ہمارے حقوق العباد کے معاملات آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت 177 میں مفہوم کے ساتھ یہاں بتاؤں گی، اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نیکی کی حقیقتی وضاحت فرما دی ہے کہ نیکی فقط یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، اصل نیکی تو ایمان ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اسی طرح سے پھر معاملات کا اور حقوق العباد کا ذکر آ جاتا ہے کہ وہ اپنا مال اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کن پر خرچ کرتے ہیں؟ رشتہ داروں پر، محتاجوں پر، غریبوں پر، مساکین پہ خرچ کرتے ہیں، مسافروں پہ خرچ کرتے ہیں، سوال کرنے والوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور بیس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے خوش ہو جائے۔ اور اس طرح جب وہ جو گردنیں آزاد، اس طرح بھی ذکر ہے کہ گردنیں آزاد کرنے میں بھی وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کن کی گردنیں؟ جو بے گناہ قیدی ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، ان کو آزاد کروانے میں وہ اپنا مال اللہ رب العزت کی راہ میں اور اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو فضیلت والا عمل کرتے ہیں، جیسے وہ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ایفائے عہد کرتے ہیں، اور سچویشن زینب خواہ کوئی بھی ہو مگر وہ صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تو ایسے تمام لوگ یا ایک ایسا گروپ جس میں یہ تمام تر خوبیاں ہوں، وہی لوگ نیک لوگ کہلاتے ہیں۔ اور ایسے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی جب وہ نیکیاں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے راضی ہوتا ہے، یہی سچ کہنے والے ہیں، سچے ہیں، حقیقی نیکیاں کمانے والے ہیں، اور نیکی کی عظمت کو پا کر تقویٰ کی اعلیٰ منزل پر فائز ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ نیکی کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ سورہ نساء میں ایک آیت کے مفہوم کے اکارڈنگ جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، ان کے ساتھ ان کا خیال رکھنا، عزت سے پیش آنا، محبت سے، ادب سے، ان کے لیے دعا گو رہنا کہ اللہ پاک انہوں نے جس طرح بچپن میں ہمیں پالا تھا، آج تو بھی ان پر اسی طرح سے رحم فرما۔ اور زینب جب ہمارے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی وہ ہمارے لیے نیکیوں کا دروازہ کھول جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم ان کے دوست احباب سے، ان کے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہمارے لیے نیکیوں کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے بہن بھائی، ہمارے دور اور قریب کے رشتہ دار، ہمارے ہمسائے، ہمارے ہیلپنگ ہینڈز جو ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں سروسز دے رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں، اسمائلنگ فیس کے ساتھ، اور کسی قسم کے بخل سے کام نہ لے جب ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کر رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت کے مفہوم کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم نیکی کی اعلیٰ درجے کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے ہو جب کہ تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو جو تمہیں عزیز تر ہے۔ تو گویا جو بات اور نیکی کی اصل حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت میں جو ہم اعمال کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی خشیت الہی کے خوف سے جو انجام دیتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی جو اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا ہے، فرائض کی بجاوری کا خوبی سے اہتمام کرنا، اور جن سے منع فرمایا ان سے رک جانا۔ اور زینب یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ حرام سے بچنا بھی اسی لیول کی ہی نیکی ہے۔ جب آپ حرام سے بچتے ہیں انسان تو ڈیفینیٹلی آپ کی نیکی جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، آپ کے اجر و ثواب میں اسی طرح سے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ نیکی کی روح اللہ رب العزت کی ذات سے محبت ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے جتنی محبت کریں گے ڈیفینیٹلی نیکیاں کرتے چلے جائیں گے، لیکن یہاں ایک اور امر بھی قابل ذکر ہے کہ نیکی ہماری مکمل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے، کامل ایمان کے ساتھ، کہ ہماری بیس کیا ہو کہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہم سے راضی ہو جائے تو ہم یہ نیکی یا اچھا عمل انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ کا اچھا عمل نیکی کب بنتا ہے؟ جب مکمل ایمان کے ساتھ کیا جائے، اس پہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹیمپ لگ جائے، یعنی ہم نے مکمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے اس نیکی کو انجام دینا ہے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ان سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ حسن خلق کا نام ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے طور سے پیش آنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یا جہاں آپ کسی کی ہیلپ کرنے کے قابل ہوں، اللہ پاک نے جو صلاحیتیں اور نعمتیں عطا
کی ہیں آپ کو، آپ ان پر وہ صرف کریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے، جس کے تم لوگوں پر آگہی کے خوف میں مبتلا ہو جاؤ، وہ گناہ۔ اور نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ ہے جو تمہارے دل کو مطمئن کر دے۔ اب ایک دل تو فاسق کا بھی ہوتا ہے جو گناہوں سے لذت پاتا ہے، تو یہاں ذکر ہے قلب سلیم کا۔ نیکی وہ ہے جو تمہارے قلب سلیم کو مطمئن کر دے، تمہارے ایمان کو بڑھا دے، تمہارے یقین کو بڑھا دے، اور یہی نیکی کی اصل حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ نیکی کی اصل روح جو ہے ناظرین محترم وہ ایمان ہے، اور نوع انسان سے ہمدردی یہ سب سے زیادہ بہت اہم بات ہے، اور اہمیت کی حامل یوں بھی ہے کہ جس طرح سے ہم زندگی گزارتے ہیں اپنے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد یقینی طور پر لوگوں کا ہجوم ہے، ان کے ساتھ ہمارے رویے، ہر چیز بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر بات کا حکم دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کی تعلیم فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیکی کے تعلق سے مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفہ۔